دوستو، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہر مداح بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ڈرامہ سیریل ضبط اپنے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن فائنل سے پہلے ہونے والے انکشافات کئی کرداروں کی حقیقت بدل کر رکھ دیں گے۔ کیا آئلہ اون پر اعتبار کرے گی یا اپنی آنکھوں دیکھی بات پر یقین کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جائے گی؟ کیا رملہ کی ہر سازش بے نقاب ہو جائے گی یا وہ آخری لمحے تک سب کو بیوقوف بنانے میں کامیاب رہے گی؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا شامی کو آخر کار اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو جائے گا؟ آئیے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے مکمل ریویو میں ایک ایک موڑ پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شامی جب آئلہ پر انکشاف کرتا ہے کہ امی کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے، انہوں نے صرف ہم دونوں کا رشتہ ختم کرانے کے لیے تمہارے کردار پر وہ الزام لگایا تھا، تو آئلہ یہ سن کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ اسے وہ تمام تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں جو اس نے اور اس کے والدین نے اس جھوٹے الزام کی وجہ سے برداشت کی تھیں۔ بہرحال آئلہ بھی آج شامی پر وہ حقیقت آشکار کر دیتی ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئلہ شامی سے کہتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے اس وقت تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وہ اس وقت میرے شوہر اون کے گھر میں موجود ہے، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اس نے وہ فیکٹری بھی اون کے نام کر دی ہے جو تمہارے خاندان نے اسے دی تھی۔ یہ سنتے ہی شامی کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس رملہ پر وہ ہر بار اعتبار کرتا رہا، وہ تو شروع سے ہی اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہی۔ شامی کو ہمیشہ یہی یقین دلایا گیا کہ رملہ صرف اس کی اور آئلہ کی زندگی دوبارہ جوڑنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شروع سے ہی اون تک پہنچنے کے لیے اپنا رستہ صاف کر رہی تھی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد شامی مزید خاموش نہیں رہتا، وہ فوراً اون کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اتفاق سے دروازہ بھی رملہ ہی کھولتی ہے۔ شامی کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شامی طنزیہ انداز میں جواب دیتا ہے، تمہارا کھیل خراب کرنے آیا ہوں۔ رملہ غصے میں آگ بگولا ہو کر کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، اون کا گھر ہے۔ شامی اس کی بات کا جواب دیے بغیر سیدھا اندر چلا جاتا ہے اور ایک ایک کمرہ دیکھنے لگتا ہے۔ شاید اسے امید ہوتی ہے کہ اون بھی گھر پر ہوگا تاکہ اسی کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو جائے، مگر لگتا یہی ہے کہ اس وقت اون گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ تب شامی غصے سے رملہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، بڑا زبردست کھیل کھیلا ہے تم نے، لگتا ہے فیکٹری بھی حق مہر میں اپنے نام کروانے کا آئیڈیا تمہارے اسی عاشق اون نے دیا تھا۔ البتہ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، شامی یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ نہ رملہ نے اور نہ ہی اس کے والد نے اس رشتے کی ضد کی تھی؟ یہ سب تو عارفہ کا فیصلہ تھا، جو ہر قیمت پر رملہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ بلکہ نکاح سے پہلے رملہ کئی مرتبہ خود شامی سے کہہ چکی تھی کہ اگر تم خوش نہیں ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو، مگر اس وقت شامی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنی ماں کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار کر سکتا۔ بہرحال اب رملہ یہی چاہتی ہے کہ اون اور آئلہ کے درمیان غلط فہمیاں اس حد تک بڑھ جائیں کہ واپسی کا کوئی رستہ ہی نہ بچے، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آئلہ اون سے الگ ہو گئی اور شامی بھی اسے طلاق دے دے تو پھر اون تک پہنچنے کی اس کی راہ خود بخود ہموار ہو جائے گی۔ اسی لیے رملہ نہایت بے شرمی سے شامی سے کہتی ہے، تم جو چاہو سمجھتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب وہ فیکٹری اون کے نام ہو چکی ہے اور اسے کوئی مجھ سے واپس نہیں لے سکتا۔ رملہ کی یہ بات سن کر شامی کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے، مگر اب دوسری طرف اون بھی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ سچ کو مزید چھپانے کی بجائے سب کے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لیے وہ فیکٹری کے تمام فائلیں اٹھاتا ہے اور سیدھا بی جان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ادھر فاروق صاحب اور عارفہ بھی اپنی اپنی غلط فہمیوں کے ساتھ بی جان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔
دونوں کا ہی یہی خیال ہوتا ہے کہ رملہ اور اون نے مل کر پوری پلاننگ کے ساتھ ان کی فیکٹری ہتھیائی ہے۔ جیسے ہی سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فاروق صاحب، عارفہ، شمسہ، ثاقب، تو باقی گھر والے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہی الزام دہرانا شروع کر دیتے ہیں جو رملہ نے شامی کے ذہن میں ڈالا تھا، مگر اس بار اون خاموش رہنے کی بجائے فوراً جواب دیتا ہے، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ اس پر فاروق صاحب غصے سے کہتے ہیں، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر بتاؤ آخر رملہ نے فیکٹری صرف تمہارے نام ہی کیوں کی؟ تب اون نہایت پر اعتماد انداز میں حقیقت سامنے لاتے ہوئے کہتا ہے، سب سے پہلے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ رملہ نے فیکٹری مجھے تحفے میں نہیں دی، میں نے وہ فیکٹری پوری قیمت ادا کر کے خریدی ہے۔ یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ عارفہ فوراً بی جان سے کہتی ہے، آپ اون سے کہیں وہ ہماری فیکٹری فوراً واپس کرے۔ لیکن اون نہایت سکون سے جواب دیتا ہے، اگر میں یہ فیکٹری نہ خریدتا تو رملہ اسے کسی بھی دوسرے خریدار کو بیچ سکتی تھی، کیا آپ اس سے بھی اسی طرح فیکٹری واپس لے لیتی؟ ہرگز نہیں، میں نے صرف اپنے خاندان کے بزنس کو کمپیٹیٹر کے ہاتھوں میں جانے سے بچایا ہے۔ البتہ اگر آپ یہ فیکٹری واپس خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے مالی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اون کی یہ بات سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلی بار کسی کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہیں سے لگتا ہے کہ اون کے اصل ارادے بھی آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ یہ فیکٹری اپنے سسر ثاقب صاحب کے نام کر دے، تاکہ جنہیں ساری زندگی فاروق صاحب کی فیکٹری میں ایک ملازم بن کر کام کرنا پڑا، انہیں ان کی عزت اور مقام واپس مل سکے۔ ممکن ہے اون کھلے دل سے فاروق صاحب سے بھی کہے، اگر آپ چاہیں تو اس فیکٹری میں ملازم کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ وہی لمحہ ہوگا جب فاروق صاحب کو اپنی انا، اپنے فیصلوں اور دوسروں کی تذلیل کا اصل انجام سمجھ آئے گا۔ اسی دوران آئلہ بھی وہاں پہنچتی ہے، مگر سامنے اون کو دیکھتے ہی غصے سے واپس مڑ جاتی ہے۔ اس کے دل میں یہ فیصلہ تقریباً پکا ہو چکا ہے کہ اب وہ اون کے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں رکھے گی۔ دوسری طرف شمسہ اور ثاقب اون کے فیصلے پر خوش نظر آتے ہیں۔ وہ آئلہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اون نے رملہ سے فیکٹری خرید کر بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، لیکن آئلہ اس وقت کسی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ وہ جذباتی انداز میں کہتی ہے، اس فیکٹری کا سودا میری خوشیوں کی قیمت پر ہوا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ اسی فیکٹری کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے؟ اتنے میں اون بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اسی لمحے بی جان ایک ایسی بات کہتی ہیں جو شاید پورے ڈرامے کا سب سے مضبوط جملہ ثابت ہو۔ وہ کہتی ہیں، بھائی لوگ کچھ بھی کہیں، مجھے اپنے اون پر پورا یقین ہے، میرا اون کبھی ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ بی جان کی بات سنتے ہی اون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ درد بھرے لہجے میں کہتا ہے، شکر ہے اس گھر میں کسی ایک شخص نے تو مجھ پر اعتبار کیا، ورنہ یہاں تو دستور ہی یہی ہے کہ صفائی سننے سے پہلے ہی انسان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جملہ ہوتا ہے جو شاید سیدھا آئلہ کے دل پر لگنے والا ہے، کیونکہ اسے فوراً یاد آ جائے گا کہ کبھی اس گھر میں اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اس کی بات سنے، اسے قصوروار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اون جانے سے پہلے آئلہ سے آخری بار کھل کر بات کرے گا۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتا ہے کہ اگر تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں روکوں گا، بس فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ آئلہ جذبات میں آ کر رملہ کی باتوں کی بنیاد پر شک کرتی ہے، جس پر اون دکھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی میری بات پر یقین نہیں کرو گی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے الزام نہیں لگایا، میرے چہرے پر 5 انگلیوں کا نشان لگا دیا ہے۔ جاتے جاتے وہ کہتا ہے، میں نے محبت صرف تم سے کی تھی، بدلے میں صرف اعتبار مانگا تھا، وہ بھی نہ ملا۔
اس کے بعد آئلہ کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے کہ اسے آن پر اندھا اعتبار ہے، اور شاید اب اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہی وقت اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کا ہے۔ امکان ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور کر کے آن کے پاس واپس چلی جائے گی، رملہ کی سازش ناکام ہوگی اور شامی بھی شاید رملہ سے دور ہو جائے۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئلہ اور آن کے رشتے کے مزید مضبوط ہونے کے امکانات ہیں۔ تو دوستو، کیا آئلہ وقت رہتے آن پر اعتماد کر لے گی یا ایک غلط فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا؟ اور کیا آپ سب بھی میری طرح ضبط ڈرامے کو مس کریں گے؟ کمنٹس میں یس یا نو ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔